الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى وكما تحب ربنا وترضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك سنتي لم ينل شفاعتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، جس طلب سے، جس فکر سے اور حق تعالی شانہ کی دی ہوئی جس توفیق سے اللہ پاک ہم سب کو یہاں جمع ہونے اور پہنچنے کی توفیق دیتے ہیں، اللہ پاک اسی کرم سے اس کو قبول فرما لے اور ہم کو ہمارے جمع ہونے کی قدردانی اور اس کی اہمیت و ضرورت اللہ پاک دل میں بٹھا دے. اس لیے کہ ماحول ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو آدمی کی زندگی کے سنورنے کا اور بگڑنے کا دونوں سبب بنتے ہیں. اگر اچھا ماحول ملتا ہے تو آدمی کو خیر سمجھ میں آتا ہے، حق دل میں اترتا ہے، مقصود زندگی پہچانی جاتی ہے، حلال و حرام کی تمیز آدمی کے دل و دماغ میں بیٹھتی ہے، آخرت آدمی کے دل میں بستی ہے، انجام ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے اور پوری زندگی پھر اس نگرانی میں گزرنے کا سامان اللہ کی طرف سے آسان ہوتا ہے. اور خدا نخواستہ اگر ماحول بگڑ جائے تو پھر اس بگاڑ کا پہلا نتیجہ یہ کہ اس کا ایمان بگڑتا، یقین بگڑتا، پھر اعمال بگڑتے، پھر آدمی کی سوچ اور فکر بگڑ جاتی، اور جب یہ بگڑ جاتی تو پھر اس کے بعد پوری زندگی بگاڑ کے راستے پہ بڑھتی ہے اور تسلی کے لیے پھر یہ انسان تعبیریں کرتا ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے، بھائی زمانہ ہے، ماحول ہے، مجبوری ہے، بے بسی ہے، اور کیا اس کے بغیر زندگی نہیں گزرتی، کیا باقی لوگ ایمان والے نہیں کہلاتے. اب یہ طرح طرح کی باتیں نفس اور شیطان پرورش کراتے رہتا ہے دل میں وساوس کو، اور پھر آدمی کی زندگی بگڑتی ہے، اور پھر بگڑتی بھی اتنی بگڑتی ہے کہ بگڑنے کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے کہ میں بگڑ گیا. اب بگاڑ کی چند چیزیں آدمی کے ذہن میں رہتی ہے، ارے بھائی شراب نہیں پی رہے، چوری نہیں کر رہے، زنا نہیں کر رہے، بے حیائی کے کاموں میں نہیں پڑے، بس اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم ٹھیک ہیں. لیکن جو ہمارا مقصد زندگی ہے اور باقی اعمال ہیں کہ جس کے اوپر اس انسان کو جمنا ضروری ہے کہ ہر قدم کے اوپر اپنے اعمال کو ٹٹولنا، اپنے انجام کو سوچنا، اپنی زندگی کا احتساب کرنا، یہ چیزیں میرے دوستوں اور میرے بزرگوں آدمی کو خیر کے ماحول سے زندگی میں آتی ہے. اسی لیے انبیاء علیہ السلام کے جو بنیادی کام رہے اس میں ایک عمل تو یہ رہا کہ ہر نبی نے دعوت دی، اپنے زمانے کے مسائل کا حل، بگاڑ کے راستے کا ازالہ، صحیح راستے پہ زندگی کا پانا. تو جب بھی اپنی بگاڑ انتہا پر آیا اور انسان اپنی زندگی میں ظلم و ظلمت کا شکار بنا، اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے رہے اور انبیاء اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے اور اللہ کی ذات کی طرف بلاتے رہے. جب یہ اللہ کی ذات کی دعوت دیتے اور اللہ کے دین کی طرف بلاتے تو اس کے نتیجے میں وہ زمانے کے فتنے اور زمانے کے بگاڑ ختم ہوئے اور انسانوں کو اپنے بنانے والے خالق و مالک کی طاقت سمجھ میں آنے لگی. ورنہ یہ بھٹک گئے اور بھٹکنے کے بعد پہلا بگاڑ یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ سمجھ رہا ہے بگاڑ کسی جوئے کے اڈے میں جانے کا نام ہے. بگاڑ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کر رہے ہیں اسے غیر اللہ میں سمجھنا یہ آدمی کی گمراہی کی علامت ہے. بگاڑ تو کا سارا فساد کا
دلدل اور خزانہ تو یہ ہے، نماز پڑھ کے بگڑ گئے، روزہ رکھ کے بگڑ گئے، تلاوت کر کے بگڑ گئے، اس لیے کہ نگاہ اللہ کی ذات پہ نہیں جم رہی ہے اور ہر چیز کو اللہ کے غیر میں دیکھ رہے اور اللہ کے غیر میں بھٹک رہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تئی تھے، آپ یہ فرماتے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل دیے، یہ فرمایا کہ ہر نبی کے گھر کے سامنے اور اس کے محل کے سامنے اللہ کسی کا محل بنائیں گے اور جنت میں میرے محل کے سامنے علی کا محل ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جن کے اتنے سارے فضائل بیان کیے گئے، عام صحابہ کے فضائل میں فرما دیا اگر میرے صحابہ مٹھی بھر جو خیرات کر دیں اور بعد آنے والی میری امت کا طبقہ احد کے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے تب بھی وہ مٹھی بھر جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تمام صحابہ کا مرتبہ یہ ہے، یعنی ایک صحابی کا مرتبہ یہ ہے جس پہ تمام جمہور کا اتفاق ہے کہ بعد آنے والی پوری امت، اس میں صالحین بھی ہے، اولیاء کاملین بھی ہے، شہداء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، سقی بھی ہیں، سارے کے سارے امت کے اعمال کو اور ان کے ایمان کی گویا مقام کو جمع کر لیا جائے تو یہ سب مل کر ایک صحابی کے ناخن کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو صحابہ کرام کا اتنا بلند مرتبہ اور ان کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے علی اگر تمہاری سواری تمہارے قابو سے باہر ہو جائے تو اپنے اعمال کو جھانک لینا اور ٹٹول لینا کہ میرے کون سے عمل میں فرق پڑ گیا جس سے سواری بے قابو ہو گئی۔ تو اگر صحابہ کرام جیسے مبارک طبقے کو یہ بتلایا گیا ہو کہ سواری بے قابو ہوئی تو تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اپنے اعمال کو ٹٹول لو، اور آج ہمارا حال یہ کہ ہماری اولاد بے قابو ہو گئی، گھر بے قابو ہو گیا، خاندان بے قابو ہو گیا، ماحول اور معاشرہ بے قابو ہو گیا، یہاں تک کہ ہماری زبان بے قابو ہو گئی، ہماری نگاہ بے قابو ہو گئی، ہمارے خیالات بے قابو ہو گئے، اور پھر بھی آدمی کو دھوکہ اس کی اپنی وقتی نمازوں پر اور وقتی اعمال پر لگ گیا، اس لیے کہ زندگی میں دعوت کے راستے کا وہ ماحول اور دین کی محنتوں کے وہ اثرات جو آدمی کو صحیح شعور دیں، صحیح فکر دیں اور صحیح بنیادوں پر چلائے کہ ہمارے مسائل کا حل کیا ہے۔ اب تو یہ ہوگا کہ عمل کر لو، ثواب ملے گا، برکت ملے گی، آخرت میں مغفرت مل جائے گی، لیکن میرے اور انسانیت کے اور میرے اور امت کے اور میرے اور میری نسلوں کے وہ سارے مسائل جو پیدا ہونے سے شروع ہو رہے ہیں اور موت تک چلتے رہیں گے، یہ مسائل کا حل بھی صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں ہے اور آپ کے لائے ہوئے دین کی محنت میں۔ یہ یقین سے آج ہماری زندگی کا بے دین طبقہ نہیں، دیندار طبقہ بھی بڑی حد تک ہم محروم ہیں۔ ارے بھائی نماز پڑھ لو، ارے بھائی روزہ رکھو، چلا دے دو، 3 دن دے دو، بجے حضرات بیٹھ جاؤ، لیکن جب اپنے مسائل آئے تو نگاہ آدمی کی پھٹ رہی ہے، ذہن اس کا بوکھلا جا رہا ہے، زبان اس کی پھسل جا رہی ہے، اب کس کا حق ہے کس کا حق نہیں ہے، کیا جائز ہے کیا نہیں ہے، کن بنیادوں پہ زندگی کو گزارا جائے، ان سوچ اور سمجھ میں پوری زندگی چپ چوپٹ پڑ گئی اور ایمان کے لالے نکل گئے اور اسلام دیوالیے پہ آ گیا اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مسلمان یہ کرتا۔ اس لیے پہلی ذمہ داری یہ دی گئی کہ ہماری زندگی اللہ کی بندگی میں دعوت اللہ کے منصب کے اوپر آ جائے۔ جس زمانے میں بگاڑ اپنے شباب پر اور فتنہ اور فساد اپنی انتہا پر اور خون خرابہ اور دنگا اور شور شرابہ گویا گلی گلی کے اندر آ گیا، اب جب کہ بالکل انسانیت بے قابو ہو گئی اور مصیبتوں سے ٹکرانے لگی اور یہ انسانیت کا سفینہ بالکل خدا کے غضب کے بھور میں پھنسنے لگا، اس وقت اللہ پاک نے انبیاء کے سردار اور ہمارے آقا سید الکونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ نے آ کر ایک ہی دعوت دی کہ اگر تم ان مسائل سے نکلنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تملکوا العرب والعجم، اور کما قال آپ نے یہی باتیں فرمائی۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ایک اللہ کو پہچانو، اور اگر تم اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ایمان پر جمو تو پھر اللہ عرب اور عجم کی طاقتوں کو تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ تو وہ تاثیر اللہ نے ایمان میں رکھی، کلمے میں رکھی، لیکن آج مصیبت یہ کہ ہر محنت سمجھ میں آ رہی کلمے کی محنت، ارے بھائی بچپن میں پڑھ لیے تھے، ماں باپ پڑھا دیے تھے، بڑے سکھا دیے تھے، اب کلمے کی محنت کیا ہے، ایمان کی محنت کیا ہے، نماز کی محنت کیا ہے۔
اب کلمہ نماز کی محنت ہی نہیں سمجھ میں آ رہی، پیٹ کی محنت سمجھ میں آ رہی، جیب کی محنت سمجھ میں آ رہی، روٹی کی محنت سمجھ میں آ رہی، در و دیوار ڈھائے جانے والے مکانوں کی اور اینٹ و پتھر کی محنت سمجھ میں آ رہی، لیکن ایمان کی محنت نہیں سمجھ میں آ رہی، اعمال کی محنت نہیں سمجھ میں آ رہی۔ اب محنت کیا نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ہوگی، ارے نماز کو نماز بنانے کا کیا راستہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور ایمان کی واسطے اس مبارک کلمے کی کیا محنت اس امت کے اوپر دی گئی۔ اور جب صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کلمے کا حق کیا ہے، یعنی یہ کلمہ جو ہم کو عذاب سے بچا لے، یہ ہم کو مصائب سے نکال لے، یہ حوادث سے ہم کو محفوظ کر دے، یہ اللہ کی غیبی مددوں کو آسمانوں سے اتار دے، اور یہ ہماری بے سر و سامان زندگی میں ہم کو غالب کر دے، ہم کو چمکا دے، تو کلمے کا حق کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم کلمے پہ جم سکیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا خلاصہ یہی تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ کلمہ تم کو اللہ کے حکموں پر جما دے اور حرام سے تم کو روک دے۔ جو کلمہ آدمی کو حرام سے نہیں روک سکتا اور اللہ کے حکم پہ نہیں جما سکتا، وہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے کیسے بچا سکے گا؟ جو کلمہ اتنا گودا ہو جائے اور جو کلمہ اتنا کمزور پڑ جائے کہ وہ اللہ کے حکموں پہ چلا نہیں سکتا اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچا نہیں سکتا اور حرام سے اسے روک نہیں سکتا۔ کلمہ اپنی جگہ ہے، سود اور جھوٹ اپنی جگہ ہے، کلمہ اپنی جگہ ہے اور غیبت اور بدنگاہی اپنی جگہ ہے، کلمہ اپنی جگہ ہے اور خیالات کی دنیا کے اندر آدمی بھٹک رہا ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں کہ یہ خیالات بھی امانت ہے، یہ جان پوری امانت ہے، اسی لیے خودکشی کو حرام قرار دیا گیا کہ تم نہ اپنی مرضی سے جی سکتے نہ مر سکتے۔ ان دونوں میں تم اللہ کے پابند ہیں کہ تم اپنے ایک ایک لمحے کی حفاظت کرو، تمہارے اوقات تمہارے رب کی امانت ہے، تو ان میں کسی چیز کو ہماری ملکیت نہیں بنایا گیا، لیکن بدقسمتی سے اس جان اور مال کی زبردست امانتوں کو ہم امانت کے بجائے ملکیت سمجھ کے ہم آبادی کی تصور میں بربادی کے راستے میں پڑ گئے۔ اس لیے کہ آدمی کی آزادی سب سے بڑی بربادی ہے، اس کی پابندی اور اس کی تابعداری اور اس کی اطاعت والی زندگی کہ یہ اپنے رب کو پہچان کر کے چلیے۔ اب کلمہ کہہ رہا کہ فرضوں کے اوپر کھڑا کرو، کہ کلمہ اپنے پڑھنے والے کو فرضوں پہ کھڑا کرے۔ پہلا فرض یہ کہ اللہ کو پہچانو، اولاد کو پہچان لی، اولاد کھلونوں کو پہچان لی، اولاد چاکلیٹ اور ٹافی کو پہچان لی، اور ہم روپیے کے ان کھوٹے سکوں کو پہچان لیے، لیکن اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کو ہم نے نہیں پہچانا، تو ہماری زندگی کا بگاڑ اس سے بڑا کیا؟ تو کلمے کا پہلے ہی مطالبہ پورا نہیں ہوا اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم 50 سال سے کلمے والے ہیں، 60 سال سے کلمے والے ہیں۔ ہم ایسے کلمے والے ہیں کہ ہمارا ایک قدم گھر میں ایک قدم باہر، نہ کسی کو اندر آنے دیتے نہ کسی کو باہر جانے دیتے، باقی دنیا نہ دین کو سمجھ رہی نہ کلمے کو سمجھ رہی۔ یہ عذاب بھی ہماری طرف سے آ رہا کہ ہم اس کے ذمہ دار بن گئے اور ہم مسئول ہیں، ہمارے کاندھوں پر اللہ کی طرف سے اس بات کی ذمہ داری ہے، اور اللہ پوچھیں گے کہ بھئی تمہاری زندگی کی وجہ سے لوگ ہم کو نہیں پہچان سکے، کہ نہ تم خود پہچانے نہ پہچاننے کا موقع دیے۔ تب ہم ایسے ہیں کہ ہمارے پہ نہ کفر کا فتویٰ ہے اور نہ ہم بالکل گویا دین سے خارج ہیں، لیکن ایسے کمزور دین میں ہے کہ ہمارا دین ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک آدمی زندہ ہے، آخری سانسیں چل رہی ہے، انجیکشن لگے ہوئے ہیں، گلوکوز کے شیشے چڑھ رہے ہیں اور اس کی نبض گویا بالکل پتھرا گئی ہے۔ اب ایسی حالت کے اندر اس زندگی سے نہ بیوی راضی نہ بچے راضی نہ رشتہ دار راضی کہ بھئی یہ بھی کیا زندگی ہے، مرغا تو نہیں کہہ سکتے کہ سانس چل رہی ہے۔ ایسی ہماری زندگی کو کافر تو نہیں کہہ سکتے، کفر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اسلام ایسا کہ نہ اللہ راضی نہ اللہ کے رسول راضی نہ فرشتوں کی طرف سے کوئی دعاؤں کو قبولیت نہ اللہ کی مخلوق ہماری تائید کے اندر آ رہی۔ ہمارا ایمان ایسا کمزور ہو گیا، وہ بشکل وہ جو بالکل قریب المرگ ہے، مرنے کے قریب ہے، ویسے ہمارا ایمان اتنا بے جان جو ہم کو مسجد میں نہیں داخل کر سکتا، ہم کو حیا کی رہبری نہیں کر سکتا، ہم کو حق کا راستہ نہیں بتلا سکتا، ہم کو باطل سے نہیں روک سکتا، ہم کو اللہ کی عظمت اور کبریائی ہمارے دل و دماغ میں بسا نہیں سکتا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ کلمے کی اور نماز کی اور ان اعمال کی محنت کو ہم نے پہچانا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں، ہماری سوچ میں گڑ گئی۔ ہم کمائی کو سوچ رہے ہیں، ہم پہننے کو سوچ رہے ہیں، ہم کھانے کو اپنی غذاؤں کو سوچ رہے ہیں، ہم اپنی راحت کی شکلوں کو سوچ رہے ہیں، ہم کمانے اور مالدار بننے کو اتنا سوچ رہے ہیں کہ مالدار بننے کی تمنا میں قرضدار بنتے چلے جا رہے ہیں، اور ایسے قرضدار کہ وہ قرضہ بھی موت تک ادا نہیں ہو رہا۔
اب اس پردے کے غم کے اندر نہ حلال سمجھ میں آ رہا نہ حرام سمجھ میں آ رہا نہ دین سمجھ. خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے. ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا. موبائل نمبر 9823250416 9823250416. پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی.